محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جناب چند اہم ترین چیزیں آج ہوئی ہیں جی۔ میں دو دن کی چھٹی کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں جی۔ وی پی این بند، فیس بک بند، ٹویٹر بند کے دوران پاکستان کو 30 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس دوران پاکستان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ آج کا دن جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا دن تھا جی، کہ پاکستان تحریک انصاف اور وکلا جو پاکستان تحریک انصاف کی طرح آئین کو بچانا چاہتے تھے، وہ لوگ سوچ رہے تھے جی کہ آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جناب دوسرے معزز جج صاحبان جناب کو بڑا فیصلہ دے دیں گے۔ اسی دوران جناب جو پاکستان کے الیکشن کمیشن صاحب ہیں، جن کے متعلق پہلے کبھی 75 سال میں نہیں سنا گیا تھا، اب سنا گیا جی کہ الیکشن کمیشن کی بھی توہین ہوتی ہے اور توہین الیکشن کمیشن بھی ہوتی ہے۔ جیسے زرداری صاحب کی توہین ایک نئی اختراع آئی ہے، اسی طرح توہین بلاول بھی ایک اختراع آئی ہے، پارلیمنٹ توہین یہ بھی ایک اختراع آئی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت نئی ایجاد ہو رہی ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ 2023 کے اندر ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے؟ پاکستان 1971 کی طرف جا رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ پاکستان کے معاشی حالات 1971 سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 1971 سے بدتر ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر اتنی مہنگائی نہیں تھی جو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی ہے جی۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ دوست ممالک کے ساتھ روابط تھے، وہ دوست ممالک پاکستان سے دور ہو گئے، اور پاکستان امریکہ کا دم چھلا بن کے چائنا کو پاکستان سے باہر نکالنے کے چکر میں خود گھر سے بے گھر ہو گیا۔ یہ 1971 کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ اس وقت امریکہ نے ایک آسرا دیا ہوا تھا کہ ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے جو پاکستان کو بھارت سے بچا لے گا، پاکستان کی امداد کو آئے گا، لیکن وہ نہ آیا جس نے آنا تھا۔ ابھی بھی وہی چیز ہے جی کہ جو ان کو سبز خواب دکھائے گئے، پاکستان کو ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، پاکستان کے تمام قرضے اور اتار دیں گے، پاکستان کے ساتھ تمام معاملات درست کر لیں گے، اگر آپ چائنا کا سی پیک رول بیک کر دیں، جو کر دیا گیا تقریباً 80% کے قریب رول بیک کر دیا گیا۔ پاکستان جن ممالک سے امریکہ کو خطرات ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یعنی افغانستان کے ساتھ معاملات راہ و رسم ختم کر دے، ایران کے ساتھ راہ و رسم ختم کر دے، سعودی عرب کے متعلق بھی کچھ ڈاٹ ہیں لیکن ابھی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے جی کہ وہ 1971 والا بحری بیڑا اس وقت اسلحہ لے کے آنا تھا، اس وقت ڈالر لے کے آنا کب آئے گا؟ یہ بھی بڑا سوال ہے جی۔ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں جی۔ اب یہاں سے کچھ سوال آپ پہ اور کرتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب جی معزز عدلیہ کے اندر ضمانت کروانے گئے، رینجر آ گئی، ایف سی آ گئی، پولیس آ گئی جی، کتنی آ گئی جی؟ 5000 آ گئی۔ بندے کتنے جی؟ 50 ان کے جناب گارڈ اور دوسرے کو ساتھی، ایک عمران خان، 51 بندے 52 بندے، مختلف گاڑیاں، اور جناب بندے آ گئے جی 5000 4500 2500 3000۔ اب ان کو ڈیوائیڈ کر لیں، ایک بندہ کے اوپر کتنے پولیس والے لگے جی، اس پر کتنا خرچہ آیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے، عمران خان کا گھر جناب زمان پارک 26 گھنٹے آپریشن ہوتا رہا جی، جیسے بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن ہوا تھا جی، پھر اس کا نتائج جو نکلے بگٹی صاحب کے آپریشن کے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب جناب کوڑا کرکٹ اور گندا آدمی اور اس کے متعلق جناب پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھتے ہیں لوگ، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دو، اس کو جناب سیاست سے آؤٹ کر دو۔ عوام کچھ اور سوچ رہی ہے۔
بہرحال کہ جی آج کا دن جو ہے وہ دو خبریں تھیں. ایک تو عمران ریاض خان صاحب کے متعلق تھی. وہ آج ان کی جناب سی سی ٹی وی فوٹیج پیش کی گئی. وہ جج معزز جناب چیف جسٹس لاہور انہوں نے روک روک کر دیکھی. پھر اس کے بعد سوالات ڈی پی او صاحب سے کیے گئے اور اس کے ساتھ جناب اپنا ڈی ایس پی صاحب کو چند سوالات کیے گئے اور اس کے علاوہ جناب کچھ اور لوگوں سے سوالات کیے گئے. کچھ ان کے وکلا کے ساتھ سوالات کیے گئے. پھر انہوں نے جناب جو وکلا تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ 48 گھنٹے تک توہین عدالت نہ لگائی جائے. وہ جو ایس ایچ او صاحب تھے بہادر صاحب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان بہادر صاحب کو پھر جناب وہ ابھی تک تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. اب 48 گھنٹے کا وعدہ کیا گیا. وعدے کے مطابق جناب وہ جناب عمران ریاض خان صاحب کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا صورتحال ہوگی ان کی, کیا ان کی حالت ہوگی, کیا طبیعت ہوگی, کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہوگا, یہ آنے والے دن کے اندر پتہ چلے گا. اب جناب 48 گھنٹے پورے ہوں گے تو اس کے بعد جناب 9 بجے ٹائم رکھا گیا معزز عدلیہ کا. اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ ایسا ہی ہوگا جی جیسا آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا جی. 2-3 دن میں نے ویڈیو نہیں کی. میں انتظار کرتا رہا جی کہ چلو ایک تو تمام جو انٹرنیٹ فیس بک ہر چیز بند تھی. حالات و واقعات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 7,000 کے قریب کا کارکن جو بندہ بات کر رہا ہے حکومت کے اس وقت خلاف اس کو جناب دہشت گرد اور دوسرا تیسرا زار کر کے جناب اس کو اندر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی. تو یہ تو ہے جی پاکستان کے حالات و واقعات. ہم رہ رہے ہیں جی اس وقت آزاد جموں کشمیر, تسلط بھارت, اور اسی طرح فلسطین. یوں سمجھ لیں ہم نہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, جب ہم یا فلسطین میں رہ رہے ہیں یا ہم جناب جموں کشمیر میں رہ رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ کرنا جی. اب سوال ہے جی کہ عمران خان صاحب اگر عدالت میں ضمانت کروانے جاتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اگر گیٹ توڑا جاتا تھا, کوئی آدمی ٹانگ مار کے کسی کے دروازہ توڑ جاتا تھا تو پرچہ عمران خان صاحب پر. کوئی جناب وائلنس ہوا پرچہ عمران خان صاحب پر. آج جناب وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, انہوں نے گیٹ کراس کیے, گیٹ توڑے, تالے توڑے, نعرے لگائے. اس کے علاوہ جناب جج صاحبان کا مطلب نازیبا الفاظ استعمال کیے. مریم نواز صاحبہ آئیں جی, انہوں نے انصار الاسلام جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. جناب پرویز رشید صاحب نے انصار الاسلام سے یکجہتی کے لیے ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کراؤڈ کتنا تھا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی, آپ دیکھیں, انجوائے کریں ان لوگوں کو. میں تو یا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ویڈیو آ چکی ہیں, کتنے لوگ تھے, کتنا جناب وہ معاملات جو ہیں وہ اکٹھا زور لگا کر کیا گیا. اس کے علاوہ ایک ڈرائیور صاحب ہیں جی, اب وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. وہ انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ میں 300 بندے یا 250 بندے جو بھی لے کے آیا وہ کرائے پہ لے کے آیا ہوں. تو اس طرح جناب کراؤڈ اکٹھا کیا گیا. کچھ لوگ سفید ٹوپیاں پہن کے آ گئے تھے جی. وہ کہاں سے آئے تھے؟ جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز نہ پڑھی ہوگی, بیچارے نوکری بچانے کے چکر میں وہ شاید آ گئے ہوں گے جی. اب ان کو گھر میں یہ تو نہیں پتا انصار الاسلام کی وردی جو ہے وہ ہر بندے کے پاس تو موجود نہیں ہے. انہوں نے وہ جناب تبلیغی جماعت والی ٹوپی وائٹ کلر کی سر پہ رکھی اور آ گئے جناب. اس کا مطلب ہے کہ سوال تو پیدا ہوتا ہے جی, عوام میری خود سوچے جی. بہرحال کہ جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور معزز جج صاحبان, ان کا راستہ روکا گیا, تقریریں کی گئیں, معزز سپریم کورٹ پہ اوپر الزامات کی بچھاڑ کی گئی. ادھر یہ کام ہو رہا تھا جناب, ادھر قومی اسمبلی کے اندر جناب اسی طرح کا ہنگامہ آ رہی تھی. اور اسی دوران ایک جب نیا کوئی قانون بل پیش کیا گیا, اس کے اوپر دستخط ہوئے. پھر وہ اب جناب عارف علوی صاحب کو بھیج دیا گیا. اس کی ابھی مجھے ڈیٹیل نہیں آئی کہ وہ کیا جناب چیف جسٹس صاحب کو کے خلاف ہے یا ان کو طلب کرنے کے متعلق ہے یا فنانس کمیٹی کے سامنے یا کیا معاملات ہے. وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا. دوسری اہم خبر جو ہے وہ کور کمانڈر صاحبان پاکستان کے جناب ان کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں چند اہم فیصلے لیے گئے ہیں. وہ جو اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جناب ایک مراسلہ جاری کیا تھا جس کا عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا, اسی طرح کا یہ جناب آج کور کمانڈر اجلاس کے اندر بھی جو اعلامیہ جاری ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے جی کہ یہ جو لوگ توڑ پھوڑ والے ان کے اوپر جناب انکوائری ہوگی, سارا کچھ ہوگا جی. ان کو آرمی ایکٹ کے تحت جلدی سزائیں دی جائیں گی. کیوں کل جناب اپنا شہباز شریف صاحب نے جب وہ جناح ہال کا وزٹ کرنے گئے تھے تو وہاں پر جناب چند ایک سوالات انہوں نے فرمائش کیے تھے
میڈیا سے، تو اسی ملتا جلتا ایک پیج ہے نا جی، ایک پیج پہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام ادارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سپریم کمانڈر ہیں جی ان تمام اداروں کے، وہ جیسا بولیں گے جی ویسا ہی ہوگا۔ اسی دوران دبئی کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کے کسی بندے کو میسج بھیجا جی کہ اپنے ملک کو سیدھا کر لو، اپنے ملک کو بچا لو۔ گزشتہ دنوں کے اندر جناب چائنا کے وزیر خارجہ صاحب آئے، انہوں نے بھی یہ میسج دیا، اسی طرح سعودی عرب والوں نے کچھ میسج دیے، اسی طرح IMF والوں نے کوئی میسج دیا، اسی طرح زلمے خلیلزاد صاحب نے میسج دیا، اور کچھ امریکن سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو مشورہ دیا کہ بھائی لڑائی ختم کرو، ملک بچا لو، آپ کے ملک کے حالات اس قدر برے ہیں کہ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ہی ہے نہ شی ہے، یعنی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آپ کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ آپ کی معاشی حالات ٹھیک ہے، نہ سیاسی حالات ٹھیک ہے، نہ عوام کے حالات صحیح ہیں۔ یہ سارا کچھ جناب آپ کے سامنے ہے جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آج ریڈ زون کہاں گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ دفعہ 144 کہاں گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پولیس والے کہاں تھے؟ وہ آرام فرما رہے تھے جی۔ سوال یہ کہ تمام ادارے جو پاکستان کی لا فورس ہے، یعنی انفارمیشن ایجنسیاں جو ہیں، ان کے لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آرام فرما رہے تھے، اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جیالے، انصار الاسلام کے جیالے جو ہے وہ جناب اپنی مرضی سے گیٹ توڑ رہے تھے، اپنی مرضی سے سیرے کر رہے تھے، اپنی مرضی سے گھوم پھر رہے تھے، اپنی مرضی سے تقریریں کر رہے تھے۔ کیا یہ سارا کچھ عمران خان یا اس کے فالوور کر سکتے ہیں، جن کی تعداد اس وقت 7,000 اور 7,000 بندہ جیل کے اندر ہے؟ عمران ریاض کے متعلق جو کر آپ کو بتایا وہ آپ پتہ چل گیا جی کہ کیا حالات، کیا واقعات ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ گنگا ایک طرف کیوں بہہ رہی ہے جی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا میسج دیا ہے۔ انٹرنیٹ جو بند تھا جی، جس وقت مریم نواز صاحبہ جی آئی ہیں پنڈال کے اندر، انٹرنیٹ کا سگنل اپ کر دیے گئے، اس کو ذرا فاسٹ کر دیا گیا۔ اسی دوران عمران خان صاحب نے موقع جانتے ہوئے جی واردات ڈالی اور اپنی ایک تقریر ٹھوک ڈالی، وہ بھی آ گئی جناب۔ جب ان کو پتا چلا کہ واردات کے ساتھ واردات ہو گئی ہے تو انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا، پھر جناب اس کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ ادھر جناب موزد سپریم کورٹ نے جناب یہ دھرنا آ گیا، سارا کچھ آ گیا، ہر چیز آ گئی جی۔ موزد سپریم کورٹ نے کہا جی اچھا چلو دیکھتے ہیں جی، انہوں نے اس کی تاریخ 23 تاریخ کر دی ہے جی۔ اب کیا بیٹھے رہیں گے یا چلے جائیں گے واپس؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم 2 گھنٹے میں پھر آ جائیں گے جی۔ آ سکتے ہیں جی، وہ کوئی ایسی بات نہیں، جب آپ کا دل کرے آ جائیں۔ آپ کا اپنا شہر ہے، حکومت آپ کی ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے جی، تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ ڈرائیور نے کہا جی کہ بسیں پھر بھر کے آ جائیں گی، وہ کون سا کو دور ہے جی۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کب ٹھیک ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان انہی جھگڑوں کے اندر، پاکستان دنیا کے اندر ذلیل ہو گیا۔ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے مناظر پوری دنیا کے اندر پوری میڈیا نے کوریج کیا، اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ جو معاملات خراب ہوئے، اس کے ساتھ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے تبادلے میں کچھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں جی، اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس کو مکمل کوریج دی ہے۔ یہ پاکستان کا میڈیا نہیں جی جہاں فیس بک اور ٹویٹر بند کر دیا، ان ملکوں کے اندر یہ رواج نہیں ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ دکھاتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا جناب پاکستان کا امیج کہاں گیا جی۔ وہ جو عمران خان صاحب اسلاموفوبیا کا کیس لڑتے رہے، وہ جو RSS کے متعلق بات کرتے رہے، وہ جناب جو ملکوں کے ساتھ جا کر یہ بتاتے رہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، افغانستان کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر امریکہ نے قبضہ کر لیا، وہ ساری باتیں زیرو ہو گئی۔ وہ جو OIC کے 2 اجلاس بلائے گئے وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ زیرو ہو گئے، اور جس کی وجہ سے بھٹو نے 1 اجلاس کروایا تھا وہ پھانسی لگ گیا۔ اس نے 2 اجلاس کروائے ہیں تو اس کو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ 1 اجلاس میں پھانسی ہو جائے، دوسرے اجلاس کے اندر اس کو سزا ہو جائے، یعنی بہت بڑا کو مجرم شو کیا جائے۔ بیسیکلی ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا پاکستان بچانا ہے یا ڈالر لینے۔ اب 2 قسم کی نیریٹو ہیں جی۔
یا پاکستان یا ڈالر. ڈالر ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کسی کی ڈیمانڈ نہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ بہت سارے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں پاکستان کی خیر ہے، پیسے مل جائیں ہم کہیں اور دنیا کے اندر جا کر رہ لیں گے، ویسے بھی ہم اس ملک کے اندر تنگ ہے. تو اسی طرح جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تو اللہ نے وعدہ کیا وہ 27 رمضان المبارک کو بنا ہے، یہ قائم رہنا، ہم اپنی جیبیں تو بھر لیں، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا جی. لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہائی کورٹ لاہور، پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے جو جناب ڈی پی او صاحب کو کہا نا، وہ ہے اصل بات کہ آپ کو اگلا سانس آنا یا نہیں آنا، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا جواب آگے دینا پڑنا ہے. یہ بات اگر پوری قوم کو سمجھ آ جائے، یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو عمران خان صاحب کو اب قید کرنا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو ثلاثے پابند کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح کا جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا، ان کو سزا دی گئی تھی. پھر ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے یہ آرڈر کیے تھے کہ ان کو 3 دن چوراہے پہ لٹکایا جائے. جو نقشے عنوان نظر آ رہے ہیں جی اس کے تحت یہ بات کو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب کیا یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ ابھی تک تو جو سوچتے آ رہے ہیں وہ ناکامی ہو رہی، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے بہتر ہے. جو امریکہ کے سامنے 1000 سجدے ابھی تک یہ جب سے پاکستان بنا یہ کر چکے ہیں. 65 میں امریکہ کی امداد آنی تھی، نہ آئی. 71 کے اندر بحری بیڑا اسلحے سے بھرا ہوا آنا تھا، نہ آیا. 2023 کے اندر رجیم چینج کے بعد اس نے وعدہ کیا تم چائنا کو یہاں سے نکالو، ہم تمہارے لیے دل و جان سے حاضر ہیں، ہم پیسے بھر بھر کے بھیج دیں گے، آپ جال پھینکے سمندر کے اندر مچھلیوں کو جگہ آپ کے پاس ڈالر نکلیں گے، ہم جناب وہاں سے ایک پائپ لائن بچھا دیں گے جس کے اندر گیس نہیں ہوگی، ڈالر ہی آتے جائیں گے. لیکن وہ پائپ لائن جو ہے وہ چند ایک گھروں تک رہے گی جی، تاکہ عوام تک نہیں جائے گی، آپ کے گھروں تک آ جائے گی. تو کیا ہم ڈالر لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم وہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 1971 میں ہماری امداد کے لیے امریکن بحری بیڑا نہ آیا لیکن پاکستان ہاتھ سے آدھا حصہ چلا گیا. اب جو بچا کھچا پاکستان کھنڈرات ہیں، پاکستان جس کو دوبارہ اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس امریکہ کی امداد کے پیچھے اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر، اپنی دولت، اپنی کرپشن کو بچانے کی خاطر، امریکن مفادات کو بلند کرنے کی خاطر، اس خطے کے اندر چائنا کو کارنر کرنے کی خاطر، اس افغانستان کو جناب کارنر کرنے کی خاطر، ایران کو کارنر کرنے کی خاطر ہم پاکستان کو قربان کر رہے ہیں؟ یہ ہے جی سوال آج کا. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو جواب ضرور دیجیے گا، نہ سمجھ آئے تو جہاں لگے ہیں آپ لگے رہیں. بہرحال کہ جی افسوس کا مقام، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں اس پہ کیا کہوں کیا نہ کہوں، تیرے دل کی آواز تو خود پہچان، میں کیا سوچوں کیا نہ سوچوں.